ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے ایک اور حملہ۔ ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کی نئی لہر اسرائیل پہنچ گئی ہے۔ تل ابیب سمیت اسرائیل کے شمالی علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے ہیں اور اب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے ایک اور حملہ۔ ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کی نئی لہر اسرائیل پہنچ گئی ہے۔ تل ابیب سمیت اسرائیل کے شمالی علاقہ جات میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے ہیں اور اب میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے ایک اور حملہ۔ ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کی نئی لہر اسرائیل پہنچ گئی ہے۔ تل ابیب سمیت اسرائیل کے شمالی علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے ہیں اور اب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے ایک اور حملہ۔ ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کی نئی لہر اسرائیل پہنچ گئی ہے۔ تل ابیب سمیت اسرائیل کے شمالی علاقہ جات میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے ہیں اور اب میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے جنگی جرائم جاری۔ ایران پر وحشیانہ حملے، شہری آبادی مسلسل نشانہ ہے۔ اسرائیل کی تہران یونیورسٹی کی حدود میں رہائشی علاقوں پر بمباری، شیراز، کرمانشاہ، مرکزی اور خراسان سمیت مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ جنگ کے دوران شہداء کی تعداد 1332 ہو گئی۔ یونیسیف کے مطابق حملوں میں 181 بچے بھی جاں بحق ہوئے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے مناب اسکول کی تباہی کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران ڈٹ گیا، اسرائیل پر حملوں کی 20ویں لہر۔ خرم شہر 4 اور خیبر شکن میزائلوں سے وار۔ آئرن ڈوم ایرانی حملے روکنے میں ناکام، مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات بھی ہدف، بحرین میں اسرائیلی سفارت خانہ نشانہ، کویت کے علی السلیم ایئر بیس اور منامہ پر ڈرونز داغے، 2 ہوٹل، 1 رہائشی بلڈنگ متاثر۔ سعودی وزارت دفاع کا 4 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ طالبان اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ افغانستان کی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے شعبہ خارجہ کے سربراہ علی میثم نظری نے افغان عبوری حکومت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ بی بی سی سے گفتگو میں بتایا ہے کہ ملک میں انتہا پسند گروہوں کی موجودگی اور سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، عوام یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ افغانستان پھر 21 بین الاقوامی اور علاقائی دہشت گرد گروہوں کے لیے مرکز اور محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاسی، انسانی اور معاشی بحران بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے سنگین نتائج۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ فیصلہ مشکل تھا، معاملات بہتر ہوتے ہی اسی پھرتی سے قیمتیں کم کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ایران پر حملے کے بعد خطے میں جنگ کی صورتحال ہے۔ دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس صورتحال میں ہم مڈل ایسٹ کے دوست ممالک سے رابطے میں ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا پاکستان امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم کروانے کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر پورے خطے میں جنگ کی صورتحال ہے۔ دنیا میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم ایکٹیو رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مختلف اپنے ہم جو منصب ہیں، مختلف وزیر اعظم اور صدور جو ہیں ان سے پچھلے ایک ہفتے میں متعدد بار بات کر چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر وہ اپنے جو ہے آرم فورسز کے حوالے سے دوسرے ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان کی پوری بھرپور کوشش ہے جو مین اس وقت کانفلکٹ کی وجہ یا جو ممالک ہیں ان کو ڈی ایسکلیٹ کروایا جائے۔ تو مشرق وسطیٰ کی جنگ دنیا پر بھاری پڑنے لگی ہے۔ ایران پر حملہ ہوا ہے اور پیٹرولیم کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل 55 روپے فی لیٹر مہنگا ہوا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت بھی 335 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ صورتحال بہتر ہوتے ہی قیمتیں نیچے لے آئیں گے، علی پرویز کا ایسا کہنا ہے۔ تو رانا احسان افضل کوارڈینیٹر وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ کتنی ضرورت تھی اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس فیصلے سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس کا امپیکٹ اوور آل پروڈکٹس کے اوپر آتا ہے, اور یہ کوئی حکومت نے خوشی سے فیصلہ نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ عالمی منڈی میں جہاں کروڈ آئل کی پرائسز 66-67 کے اوپر تھیں, آج وہ $90 کے لگ بھگ جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں. تو یہ پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, اور جو اسٹریٹ آف ہارمز جب سے بند کیا گیا ہے تو ایک کرائسس جیسی سچویشن ہے. دیکھیں پیٹرولیم وہ پروڈکٹ ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ ڈالر کا ریٹ اور جو کروڈ آئل کی پرائسز ہیں, جو آپ کی ریل بیسڈ ایل سی آتا ہے جو مال, اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس میں گورنمنٹ کا بہت کم اس کے اندر اسپیس ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی ادھر سبسڈی دیں یا ان پرائسز کو ابزارب کریں. اگر باہر سے ہم مہنگا خریدتے ہیں تو اس کا امپیکٹ یہاں آتا ہے. اور دیکھیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قیمتیں لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہیں, اور انشاءاللہ اگر نارملائز ہوتی ہے صورتحال یہ جنگ کے حوالے سے, اور اس خطے میں دوبارہ کوئی اسٹیبلٹی کی طرف یہ موو ہوتا ہے, تو جیسی قیمتیں نیچے آئیں گی تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو جو ہے وہ کمی کی طرف لے کے آئیں گے. اچھا ارحان صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ امپیکٹ تو جنگ کا اس وقت پڑ رہا ہے, پوری دنیا پہ ہی پڑ رہا ہے, لیکن چونکہ مہنگائی اب بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس فیصلے سے حکومت کے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ 84 سے 85 روپے فی لیٹر پیٹرول پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لی جا رہی ہے, جبکہ ڈیزل کے اوپر تقریباً 76 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لی جا رہی ہے, تو آئی ایم ایف سے مشاورت کے بعد اس لیوی میں تھوڑی سی کمی کر دیتے تاکہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملتا؟ اتنی زیادہ قیمتیں نہیں بڑھانی پڑتی ارحان صاحب. نہیں دیکھیں, یہ ایک پورا فارمولا ہے اور اس کے تحت یہ پرائسز پہ امپیکٹ آتا ہے. اب ہم اگر آپ ریجنل میں دیکھیں, کمپیریزن کریں, چاہے انڈیا ہو, بنگلہ دیش ہو, اور دیگر ممالک ہوں اس خطے میں, تو جو آپ پیٹرولیم پرائسز پہ ٹیکسز لے رہے ہیں کوئی آپ ریجن سے زیادہ نہیں لے رہے, اور دنیا بھر میں پیٹرولیم پروڈکٹس کو لے جو اس کو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اور دیکھیں یہ اتنی جلدی آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے, ان سے نیگوشیٹ کرتے, ہوتا نہ ہوتا, یہ ایک فارمولے کے تحت آپ جب جیسی کمی ہوگی تو ہم اس کو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ٹرانسفر کریں گے. یہ ضرور ہے کہ اگر حکومت اس کو ابزارب کر لیتی اور آگے ٹرانسفر نہ کرتی تو اس کے پھر اور ریپرکشنز ہوتے, آئی ایم ایف پروگرام ڈی ریل ہو جاتا, آپ کہاں سے سبسڈی دیتے, وہ جو شارٹ فال کریٹ ہوتا پھر وہ آپ کو سود سمیت واپس کرنا پڑتا. تو اس پہ پیٹرول پہ سیاست جو ہے میرا نہیں خیال, یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پروڈکٹ پاکستان کا نہیں ہے. 80% مختصراً یہ فرما دیجیے گا کہ 28 سے 30 دن کا اسٹاک تو ابھی ہمارے پاس موجود ہے, تو پھر اتنی جلدی کیا پڑی حکومت کو کہ وہ فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی اس کی طرف سے؟ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے, چونکہ 30 دن کا اسٹاک تو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. یہ آپ کی جو ایوریج بائنگ ہوتی ہے, جو پچھلے ہفتے کے اندر جتنی بھی آپ کے پاس آئی, آپ کے پاس آپ نے بائنگ کی ہوگی اور اب بائنگ رکتی نہیں ہے, تو یہ آپ کو ٹرانسفر کرنی پڑتی ہے. اور یہ فارمولا آج کا نہیں بنا ہوا, کافی عرصے کا بنا ہوا ہے. یہ جو آج آپ کے پاس بے شک اگر پرانا سٹاک بھی پڑا ہوا ہے تو جو نیا سٹاک ہے وہ بھی سیل ہونا ہے, تو پرائس ایڈجسٹمنٹ کا اسی طریقے سے فارمولا ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ ابھی اگر ہم دیکھیں, سب کو پتا تھا کہ قیمتیں بڑی ہیں عالمی منڈی میں, اور یہ قیمتیں ریوائز ہونی ہے, ہر 15 کو مہینے میں 2 دفعہ ریوائز ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کو ریزن ہم نے اس کو ویکلی کیا کہ ایک ہورڈنگ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, اور لوگ جو ہیں سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس سے ایک مصنوعی شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ لازم سمجھا کہ اس ہورڈنگ کو روکنے کے لیے پرائس ایڈجسٹمنٹ جلدی کی جائے, بجائے کہ 15 دن کے وقفے سے کی جائے, اس کو 1 ہفتے کے وقفے سے جو ہے وہ کیا جائے, تاکہ ہورڈنگ کا ایلیمنٹ ختم ہو.